الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خطبے کے اندر جو آیات اور احادیث پڑھی گئی اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذی الحج کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی خاص طور پہ پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں ان کی احادیث طیبہ کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایام بڑے پسند ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ الفجر، اس کی میں نے تلاوت کی، اسی دوسری آیت میں نا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی۔ قرآن پاک کے اندر ذکر آ جانا ایک چیز کا اس کی عظمت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور پھر قرآن پاک میں جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام کو بیان فرمایا ہے، حج کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، حج کے بارے میں ترغیب دی ہے، تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حج کے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ارکان اس کے پہلے 10 دنوں کے اندر وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے، بیٹا پہلے اللہ نے دیا نہیں، 96 سال کی عمر کے اندر اللہ نے بیٹا دیا، پوری زندگی مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا دینے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر کچھ اگتا ہی نہ ہو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ جہاں پر کوئی چیز نہ اگتی ہو۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز نہ اگتی ہو، جہاں پر ہریالی نہ ہو، وہاں پر پانی نہیں ہوتا، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں انسانی زندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ انسانی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ ظاہری حالات کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے 96 سال کی عمر کے اندر بیٹا دیا۔ آخری عمر کی اولاد بڑی پسند ہوتی ہے بندوں کو، اولاد ویسے ہی اولاد کے ساتھ بندے کو محبت، پھر آخری عمر کی پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا، اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا، اے میرے ابراہیم آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو جا کر فلاں جگہ پر چھوڑ کر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا، اماں ہاجرہ نے، کہ کیا ماجرا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، آپ ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے دیکھا تو اماں ہاجرہ چونکہ پیغمبر کی گھر والی تھی، وہ سمجھ گئی، کہنے لگی اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی، جب بندہ اللہ کے فرامین کو پورا کرتا ہے نا، اللہ ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ یہ بات میں بعد میں کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر پھنس گئے، وادی کے اندر، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے، پانی نہیں ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، پانی نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے تم پتھر کے اوپر مارو، یہ لاٹھی تم پتھر پہ مارو۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے بھائی لاٹھی ہے، لاٹھی کے ساتھ زمین میں سوراخ کرو، کہیں سے پانی نکل ہے، کوئی بور کرو، اور بھائی اس کو پتھر پہ مارو یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ جو ایک چیز ہے تمہارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے وہ بھی تم توڑ دو۔ اب وہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے آگے کوئی سوال نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر کے اوپر ماری، عقل کہتی ہے کہ لاٹھی ختم، سب کچھ ختم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی ایسی پیروی کی، اللہ نے پتھر سے پانی جاری کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے احکام کو ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو جنگل کے اندر چھوڑا۔ اب اصول کیا ہے کہ بچہ جب روتا ہے وہ ایڑیاں رگڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بچے کے پاؤں کے نیچے نرم چیز رکھو کہ کہیں زمین پر پتھر پر لگ کے اس کی ایڑیاں پھٹ نہ جائیں، زخمی نہ ہو جائے۔ اماں ہاجرہ جب بچہ رو رہا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، بےتاب ہو جاتی ہے۔ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، پہاڑ کے پاس جاتی ہیں، پھر بچے کی آواز آتی ہے، پھر پیچھے آتی ہیں، پھر اس طرف دوڑتی ہیں، پھر اس طرف دوڑتی ہیں۔
اب بچہ وہیں پر رو رہا ہے، اپنی ایڑیاں زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے احکام کو ماننے کا اثر، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں پر ہم نے عقل کی نہیں چلانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں بچہ ملا، بچے کو جنگل کے اندر چھوڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ وہ بچہ جب رو رہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جب روئے ان کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، چند سال کے بعد اب بچہ بولنے لگ گیا، چلنے لگ گیا، 8-9 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بچے بیٹے کے پاس جاؤ، اور جس بیٹے کو تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا اس کو جا کر دیکھو اور اس کو میرے راستے کے اندر ذبح کرو۔ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تم نے ذبح کرنا ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے یہاں پر کہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے جس کا اکلوتا بچہ ہو، 70-80 سال تک جس نے دعائیں مانگی اپنے بچے کے لیے کہ اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ نے بیٹا دے دیا بڑھاپے کے اندر، پھر اللہ نے حکم دیا کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر ابھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے بچے کے پاس اپنی انگلی سے پکڑ کر اس کو مینا کے اندر لے جاؤ، جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر لے جاؤ اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا۔ میرے عزیزو، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے۔ وقت کے نبی اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلانے پر تیار ہو جاتا تھا، آج ہم اپنی رسموں کے اوپر چھریاں نہیں چلا سکتے ہیں، آج ہم نے اپنے رواجوں کے اوپر چھریاں نہیں چلا سکتے ہیں، آج ہم نے ہر جگہ کے اوپر ہم دیکھیں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، مخلوق کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے، چھوٹا سا فنکشن ہمارے گھروں کے اندر، ہمارا کوئی بچہ بھی روٹ کر بیٹھ جائے تو ہم اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں فلاں کا بچہ نہیں آیا، فلاں میرا پتریر نہیں آیا، فلاں میرا چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، خالہ، چاچا، ماما، پھوپھی وہ نہیں آئیے تو تب تک میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے اندر ہم نے اللہ کے کتنے احکام کو توڑا ہوا ہے، اللہ کے کتنے احکام کو چھوڑا ہوا ہے۔ وقت کے انبیاء جو تھے وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو ذبح کروں، تو کیا کہنے لگے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، 23واں سپارہ ہے سورۃ الصافات، کہنے لگے اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا آپ وہ کر گزرے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ جس دن یہ واقعہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، تو وہ دن ذی الحج کے ایام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے اوپر لازم کر دیا قیامت تک کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اس دن سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے راستے کے اندر عزیز ترین مال کو قربان کرے گا۔ یہ تو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی، اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرتے تو آج ہم اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑتا، ہمیں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ہم نے کہا ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دیا، ان ھذا لهو البلاء المبین، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اور تم اس کے اندر کامیاب ہو۔ جن دنوں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا وہ ایام ذی الحج کے ایام تھے جو اب شروع ہو چکے ہیں۔ تو احادیث طیبہ کے اندر ان ایام کی بڑی فضیلت آئی ہے، حج کے ایام جہاں پر ذکر ہے وہاں پر ذی الحج کے ایام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنوں کے اعمال میں سے جن میں سب سے زیادہ اچھے عمل لگتے ہیں
اچھے کام جن دنوں کے اندر کیے جائیں، سب سے اچھے ایام اللہ کے نزدیک یہ 10 دن ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر او كما قال، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ قیمتی پسندیدہ ایام دن اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے جو آج سے ہمارے پاس شروع ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، اس آدمی کا عمل بھی مقبول ہے جو ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر جائے، اپنی جان اور اپنا مال لے کر جائے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا عمل ان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ہاں یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ ہمیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا تو یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام ذی الحج، یہ پہلے جو دن ہیں 10 دن، ان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور چلتے چلتے جب 9 ذی الحج کا دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں اس کے اندر، اگلے 1 سال کے گناہ تب ہوں گے جب بندہ زندہ رہے گا، ایسے ہے نا؟ اب زندہ نہیں رہے گا تو گناہ کیسے کرے گا؟ کراچی کے ایک شیخ الحدیث صاحب ان کا بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں محدثین اکرام نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے اس کو اگلے 1 سال تک موت نہیں آئے گی، یہ 1 دن کا روزہ اگلے 1 سال تک اس کی موت سے حفاظت کرے گا۔ یہ 9 ذی الحج کا روزہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اماں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کے روزے رکھا کرتے تھے مسلسل۔ پھر اماں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی 9 ذی الحج کا روزہ نہیں چھوڑا، اور آپ ہر سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے پہلی سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے طاق ایام 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ایام 20 کے روزے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے بھی اگر کسی کو طاقت ہو، ہمت ہو، اس کو چاہیے کہ ان دنوں کے روزے رکھ لیں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں۔ میں پچھلے جمعوں سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو مہینے چل رہے نا اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، پاکیزہ مہینے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے تب سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے یہ ذی قعدہ جو پچھلا گزر چکا، شوال بھی گزر چکا، اور ذی الحج یہ مہینہ اب شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ان سب مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی پہلے 10 دنوں کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کو ذی الحج کا چاند نظر آ جایا کرتا تھا تو بڑے بڑے اعمال کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو یہ حضرات بازار کے اندر نکل جاتے تھے۔ آپ حضرات یہ دونوں صحابہ بازار کے اندر جب نکلتے تھے تو یہ تکبیر پڑھتے تھے، بازار کے اندر جا کر اللہ کے نام کو بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ حضرات زبان سے بلند کرتے یہ آواز تو باقی بازار والے جتنے ہوتے تھے حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر وہ بھی ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورے بازار کے اندر اللہ کا نام بلند ہونا شروع ہو جاتا تھا۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تسبیح تحمید تحلیل یہ کثرت سے کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر جو ہے نا یہ کثرت سے کیا کرے، زیادہ سے زیادہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو حضرات کو چاہیے مسلمانوں کو کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ تینوں چاروں اذکار آ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کم سے کم 1000 مرتبہ دن کے اندر، ورنہ 300 مرتبہ تو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے، جس کے اوپر اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد کا اثر نہیں ہوتا، جب ہم یہ کثرت سے ذکر کریں گے، حضرات صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے اندر شمار فرما دیں۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات محدثین اکرام کے بارے میں لکھا ہے کہ کئی محدثین اکرام ان دنوں کے اندر جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ احرام باندھ کر رکھا کرتے تھے، اگلے 9-10 دن وہ حالت احرام کے اندر رہا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر کوئی فضول کام نہیں کرنا، زمین کے سب سے بڑے ایام ہوتے ہیں، سال کے سب سے عظیم ترین دن جو ہیں یہ اب چل رہے ہیں۔ کئی علماء اکرام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ پڑھنا پڑھانا، یہ قرآن پاک پڑھانا، حدیث پڑھانا بڑا نیک عمل ہے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ باتیں کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے بندے کی زبان سے فضول باتیں نکل جاتی، اس وجہ سے وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہا کرتے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ان 10 دنوں کو کس طرح گزارتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے برابر، اور ایک رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ان 10 راتوں کے اندر قیام کر لے گا اس کو 10 لیلۃ القدر حاصل ہو جائیں گی، جن کے لیے ہم رمضان المبارک میں جاگتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رات کو لیلۃ القدر۔ یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ذی الحج، عشرہ ذی الحجہ کی جو اب یہ راتیں چل رہی ہیں، ایک رات گزر گئی، اب آج دوسری رات آئے گی، یہ تیسری رات آگے، یہ 8-9 راتیں جو باقی ہیں، ان راتوں کے اندر ہر رات کے قیام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم سے تو پوری رات جاگا نہیں جاتا، کون جاگ سکتے پوری رات؟ تو کوئی نہیں جاگ سکتا۔ تو علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے آسان حل نکالے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات قیام کا ثواب مل جائے، عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرما دیں گے۔ ورنہ جو حضرات پوری رات جاگتے ہیں ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ان دنوں کے اندر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ بات ہو کہ رات چھوٹی ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو علماء کرام نے بڑا آسان طریقہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھنے لگو، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفلیں جب پڑھ لو، اس کے بعد 4 نفلیں تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ جس کو پتہ ہو کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، 4 نفلیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اس کے بعد وتر پڑھ لے، پھر بعد والی نوافل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اور ان دنوں کے اندر کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، کثرت سے صدقہ کریں، کثرت سے صدقہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمائے وہ مال دیں۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں جو خود صدقے کے مستحقین ہوتے ہیں، وہ کہیں کہ ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کو چاہیے کہ تیسرا کلمہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے راستے کے اندر صدقے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیسے تسبیح اٹھا کر بیٹھے، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ کیسے پڑھے؟ اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال لو اللہ کے لیے، ہے آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لو، اور اس کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ اور صلاۃ التسبیح جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر 300 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد بھی ہو جاتا ہے۔
یہ بہت آسان طریقے علماء اکرام نے بتائے ہیں ان ایام کو قیمتی بنانے کے۔ ان ایام کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرے اللہ کے راستے کے اندر، خوب مال اللہ کے راستے کے اندر اچھے سے اچھا مال قربان کرے۔ قربانی کرنے پر کیا ملے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وفی الصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو دمبا ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے اس کے جسم کے اوپر تو اون ہوتی ہے، اس کے جسم کے اوپر تو اون ہوتی ہے تو گنتی کے اندر بھی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اون کے ہر دھاگا ہر بال اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کے اندر قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ جن حضرات کے اوپر واجب ہے وہ تو ضرور کریں، اور جن حضرات کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں۔ اگر پورا سال ہم کوشش کریں کہ 1000 2000 2000 اگر سال کے جمع کرتے رہیں تو سال کے بعد 24,000 روپے بن جاتا ہے، اور 24,000 کے اندر بندہ بہترین قربانی کر سکتا ہے۔ اور یہ 1000 2000 جمع کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر ہم یہ کہیں کہ مہنگائی ہے تو ان مہنگائی کے دنوں کے اندر اگر ہمارے ہاں شادیاں آ جاتی ہیں تو ہم نیندرا بھی ضرور دیتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر ہمارا موبائل خراب ہو جائے تو موبائل بھی لینا ضروری ہوتا ہے۔ ان دنوں کے اندر ہم نے باقی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ کریں۔ اب کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر ضروری ہوتی ہے؟ کہ جس آدمی کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم جو تقریباً 84 سے 90 ہزار کے درمیان بنتی ہے، جس آدمی کے پاس یہ موجود ہے اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ قربانی کے ایام میں اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا۔ اب جانوروں میں کون سا جانور قربان کرنا ہے؟ بکرا اور دمبا اور بھیڑ۔ اگر یہ آپ لیتے ہیں تو ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ 1 سال ہونا ضروری ہے، اور اس کی نشانی علماء کرام نے لکھی ہے کہ اس کے 2 دانت ہوتے ہیں۔ یہاں پر بازار سے آپ خرید کر لائیں گے تو اس کے لیے 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کے سامنے ویوپاری لاکھوں قسمیں اٹھائے اس کی قسم کے اعتبار نہیں ہوگا۔ بازار سے لے کر آئیں گے اس کے لیے 2 دانت ہونا شرط ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے کیسے لے کر آئیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے تو اس کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے، 2 دانت ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہ اس کے اندر اس طرح بیل، گائے، بھینس، بچھڑا، کٹا، یہ جو ان کے لیے 2 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 2 سال عمر آپ نے گھر کے اندر پالا ہوا ہے، 2 سال عمر ان کی ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ بازار سے لے کر آئیں گے تو ان کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی نشانی یہ کہ اس کے 2 دانت ہوتے ہیں۔ آپ بازار سے لیں گے اس کے لیے 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ آپ کے گھر کا پلا ہوا وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کا بچہ، اونٹ جو ہے 5 سال کی عمر میں جا کر پھر اس کے 2 دانت ہوتے ہیں، اس کے لیے 5 سال عمر ہونا شرط ہے۔ اچھا، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، کرنا تو نہیں چاہیے۔ مجھے آج بھی فون آیا، 2-3 دن پہلے بھی، پچھلے سال بھی کئی لوگوں نے کہا کہ استاد جی ہم نے یہ سنا ہے کہ بھینس کی اور یہ جو کٹا ہوتا ہے بھینس کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ میری بات یاد رکھیں کہ جن حضرات نے یہ اعتراض کیا یہ خواہ مخواہ میں لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ بھینس کو علماء کرام نے، کٹے کو علماء کرام نے گائے کی نسل کے اندر داخل فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر اللہ کے نبی کے پاس مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں بھینس موجود نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پر قربانی نہیں ہوئی۔ اور آپ لوگ عرب کے اندر دیکھ کر ہیں، آج بھی میرے خیال میں وہاں پر یہ بھینسیں وغیرہ نہیں ملتی ہیں۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، بالکل اسی طرح
بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اگر گائے کا دودھ پی سکتے ہیں، دودھ استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی قربانی کیسے ناجائز ہوتی ہے؟ اس کی قربانی ہم کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟